السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 10th کی جیوگرافی کا جو چیپٹر نمبر 5 ہے منرلز اینڈ انرجی ریسورسز، اس کا ہم لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے، ٹاپک نمبر 11۔ اس میں ہم نے پڑھا نان کنونشنل سورسز آف انرجی میں پہلے سولر انرجی، اب ہے ونڈ پاور۔ ونڈ پاور میں انڈیا جو ہے یہ ایک سپر پاور مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر مطلب ونڈ انرجی مطلب بہت جگہوں پہ ہم ونڈ انرجی مطلب ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت جگہوں پہ یہاں پہ جو ونڈ ہے، ونڈ کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جس کو ہم آسانی سے پھر یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو جو لارجسٹ ونڈ فارم ہے انڈیا کا وہ تمل ناڈو میں آتا ہے، فرام ناگرکوئل ٹو مدورائی، یہ 2 جگہیں ہیں۔ تو ناگرکوئل سے لے کر کے مدورائی تک ایک بڑا ایریا آتا ہے، تو وہ سارا ایریا وہاں پہ ونڈ فینز وغیرہ جو ہوتی ہیں، ونڈ مل، تو وہ انسٹال کیے گئے ہیں، تو جس سے ونڈس کی بدولت مطلب انرجی حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح باقی جگہوں پہ جیسے آندھرا پردیش ہے، گجرات ہے، کیرلا ہے، یا مہاراشٹر ہیں، جیسلمیر راجستھان میں ہے، تو وہاں سے بھی انڈیا مطلب کہ انڈیا اچھی طرح سے ونڈ انرجی ہارنس کر سکتا ہے۔ تو جو ناگرکوئل اور جیسلمیر ہیں وہاں پہ مطلب انڈیا اچھی طرح سے ونڈ انرجی اب مطلب ہارنس کر رہا ہے۔ تو آندھرا پردیش، گجرات وغیرہ، تو وہاں بھی پاسبلٹی ہے کیونکہ وہاں بھی ونڈ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے بایو گیس۔ بایو گیس وہ گیس جو ہم ڈیکمپوزیشن آف جو ہوتا ہے ہمارا بایو ویسٹ، جس میں ہمارا کچن ویسٹ ہوتا ہے یا کاؤ ڈنگ ہوتا ہے یا جو بھی کچرا وچرا ہوتا ہے جو ڈیگریڈ ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو مطلب پٹس وغیرہ میں گڈھے کھودتے ہیں زمین میں، تو اسی میں ہم ان ویسٹس کو ڈالتے ہیں، تو اوپر سے بند کر دیتے ہیں، تو یہ پھر انڈر انیروبک کنڈیشنز اور بیکٹیریا وغیرہ کی وجہ سے یہ پھر کنورٹ ہوتا ہے۔ ایک تو اس سے مینیور کھاد بنتی ہے اور دوسرا اس سے مطلب گیس نکلتی ہے، تو وہ گیس کیا ہوتی ہے، وہ بہت افیکٹو، کیونکہ اس سے مطلب ہیٹ تھرمل پرپز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں بنسبت کیروسین کے۔ جب ہم کیروسین جلاتے ہیں تو وہ کیروسین اتنی اچھی ہیٹ نہیں دے پاتا ہے جتنا ہمیں بایو گیس دے سکتا ہے۔ تو یہ انڈیا میں ڈومیسٹک یوز، رورل انڈیا میں اس کا بہت استعمال ہو رہا ہے۔ تو ان کے بایو گیس پلانٹس میونسپل، کوآپریٹیو اور انڈیویجول لیول پہ لوگوں نے لگائے ہیں اپنے گھروں میں بھی۔ تو جب کوئی بایو گیس پلانٹ ہوتا ہے جس میں کاؤ ڈنگ وغیرہ یوز کیا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں گوبر گیس پلانٹ۔ تو یہ میں نے پہلے ہی بولا کہ اس سے ہمیں ایک تو گیس ملتا ہے، تو اور دوسرا مینیور جو ہمیں ایگریکلچرل فارمز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی سیف رہتا ہے، وہ بھی پلوٹ نہیں ہوتا ہے، انوائرمنٹ ڈیگریڈ نہیں ہوتا ہے، اور جو ہمیں ویسٹ وغیرہ نکلتا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے مطلب اچھی جگہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ بھی خطرہ نہیں کہ بیماریاں بھی اس سے مطلب پھیل نہیں سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے ٹائیڈل انرجی۔ ٹائیڈل انرجی انڈیا کے پاس مطلب جو ویسٹرن سائڈ جو ہے جہاں سے ٹائیڈس وغیرہ جیسے گلف آف کچھ، تو وہاں پہ مطلب انڈیا اچھے سے ٹائیڈل انرجی سے ہارنس کر سکتا ہے، الیکٹرسٹی جنریٹ کر سکتا ہے۔ تو ایکچولی کیا ہوتا ہے، ایک فلڈ گیٹ بنایا جاتا ہے جب ٹائیڈ جب آتی ہے، ہائی ٹائیڈ جب آتی ہے تو اس فلڈ گیٹ سے وہ اندر آ جاتی ہے، تو جو ہی وہ مطلب ٹائیڈ اندر آ جاتی ہے تو پیچھے سے فلڈ گیٹ جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ پھر جب لو ٹائیڈ ہوتی ہے فلڈ گیٹ کے مطلب باہر سائڈ، اوشن کے سائڈ،
تو یہ جو پانی اندر چلا گیا ہوتا ہے، اب یہ کیسے باہر نکلے گا؟ تو ایک پائپ کے ذریعے سے اس کو پھر باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو پانی ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جب باہر نکلتا ہے اس پائپ سے، اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹربائنز وغیرہ رکھے گئے ہوتے ہیں اس میں۔ ایسے مطلب یہ جو ٹائڈل انرجی پلانٹس جو ہوتے ہیں تو ان کو اسی طرح سے بنایا گیا ہوتا ہے کہ فلڈ گیٹ، ایک سائڈ سے فلڈ گیٹ جہاں سے ٹائڈ اندر گھس جائے گی، پھر جو پانی اندر رہ جاتا ہے تو وہ تھرو پائپ باہر چلا جاتا ہے سمندر کی طرف۔ تو وہاں پہ اس کو فکس کیے گئے ہوتے ہیں ٹربائنز، جو پھر اس پانی کی وجہ سے پھر گھوم جاتے ہیں، تو پھر دس میکینیکل انرجی گیٹس کنورٹڈ انٹو الیکٹرسٹی، الیکٹریکل انرجی۔ تو گلف آف کچھ یہ وہ ہیں، مطلب یہ گجرات میں ہیں، تو یہاں پہ 900 میگا واٹ کا ٹائڈل انرجی پلانٹ بنایا گیا ہے، جس سے ہم 900 میگا واٹ ٹائڈل انرجی ہارنس کر سکتے ہیں، الیکٹرسٹی ہارنس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جیو تھرمل انرجی۔ جیو تھرمل انرجی وہ انرجی ہیں جو ہم مطلب ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں بائی فرام دا انٹیریئر آف دا ارتھ۔ ہمیں پتہ ہے جتنا ہم اندر جاتے ہیں زمین کے اندر اتنی گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو کہیں پر کیا ہوتی ہے، یہ جو اندر کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ زیادہ نزدیک ہوتی ہے سرفیس کے، تو وہاں جب پانی ان راکس کے مطلب راکس میں چلا جاتا ہے، اس مطلب ان جگہوں پہ ہوتا ہے، تو وہ واٹر جو ہے ہیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو جب سرفیس پہ یہ پانی آتا ہے تو ان دا فارم آف ہاٹ اسپرنگس، یا ہم گیزرس، کبھی کبھی گیزرس بھی مطلب وہاں سے نکلتے ہیں۔ ہاٹ اسپرنگ اور گیزر میں یہ فرق ہے، ہاٹ اسپرنگ گشنگ واٹر باہر نہیں آتا ہے، کشیر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ ہاٹ سپرنگ گوٚو سیوٚد جیسے ناگ یَتھ منٛز گرم آب چھِ آسان، گیٖزر گوٚو یَتھ منٛز آب چھِ یِوان گرم آب، مگر سُہ چھُ یِہوٚے فاؤنٹینٕکۍ پٲٹھۍ آب چھکان نٮ۪بر۔ تو اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو ہماچل پردیش میں پاروتی ویلی ہے، تو وہاں پہ یہ جیو تھرمل انرجی ہارنس کی جا سکتی ہے، اور لداخ میں ہے پوگا ویلی، نوبرا ویلی بھی، تو وہاں پہ مطلب یہ جیو تھرمل انرجی ہارنس کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے کنزرویشن آف انرجی ریسورسز۔ ہمیں پتہ ہی ہے انڈیا جو ہے اس کی جو انرجی ریسورسز ہے تو یہ لیسٹ ایفیشینٹ کنٹری مانی جاتی ہے ورلڈ میں، کیونکہ اگر ہم بات کریں گے جو مطلب کنونشنل سورسز آف انرجی جیسے کول، پیٹرول، نیچرل گیس، تو وہ تو دن بدن کم ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مگر اگر ہم نان کنونشنل سورس آف انرجی کی بات کرتے ہیں، جیسے سولر انرجی، ونڈ پاور، بایو گیس، ٹائڈل انرجی، اوشن تھرمل انرجی کا میں نے نہیں بولا، مگر وہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے، اسی طرح جیو تھرمل انرجی۔ مگر یہ ساری نان کنونشنل سورسز آف انرجی انڈیا نے اس حساب سے اب یہ ہارنس نہیں کی گئی ہے جس حساب سے باقی ڈیولپڈ کنٹریز نے ہارنس کیے ہیں۔ جیسے اگر ہم ٹائڈل انرجی کی بات کرتے ہیں تو ناروے، جو بھی یورپین کنٹریز ہیں جو مطلب سمندروں کے نزدیک آتی ہیں، تو وہاں پہ بہت ایفیشینٹلی اس کو ہارنس کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں انرجی کو اس وجہ سے کنزرو کرنی ہے، کیونکہ ہمیں کنسیپٹ رکھنا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا۔ تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہم کیسے کریں گے؟ بائی سسٹینیبل انرجی۔ ہم دو طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یا تو ہم یوزنگ رینیویبل انرجی ریسورسز جیسے ہی سولر انرجی، ونڈ انرجی جو رینیویبل ہے، تو ہمیں مطلب ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے، سائنٹیفک نو ہاؤ کا استعمال کرنا ہے، جس سے ہم ان نان کنونشنل سورسز آف انرجی کا بھرپور استعمال کر سکیں۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ پروموشن آف انرجی کنزرویشن کے منیمم یوز کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو پرسنل گاڑیوں کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو پبلک ٹرانسپورٹ اسی کا استعمال کرنا چاہیے، یا جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے جو فینز وغیرہ جو یوز نہیں ہوتے ہیں تو ان کو بند کیا کرو۔ یہ سب آتے ہیں، تو اس میں آتے ہیں ہم کیسے انرجی کنزرو کر سکتے ہیں۔
تو کیونکہ مطلب ہر ایک سٹیزن کا فرض ہے کہ ہم انرجی کو کنزرو، کیونکہ انرجی سیورڈ از انرجی پروڈیوسڈ. جب ہم اس انرجی کو کنزرو کریں گے، سیو کریں گے، تب ہم نے اپنی ریسپانسبلٹی نبھائی. اس کا مطلب ہے ہم نے بھی مطلب کنٹری کو ہیلپ کی انرجی پروڈیوس کرنے میں. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. شکریہ.